اللہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کی نزدیک پسندیدہ دین مذہب اسلام ہے۔ حضرات، یہ وہی مذہب اسلام ہے جس مذہب اسلام کو آج سے 1400 سال پہلے مکے کی سرزمین پر ابو جہل جیسے گنڈے نے ٹارگٹ کیا تھا۔ یہ وہی مذہب اسلام ہے جسے 1400 سال پہلے مکے کی سرزمین پر عتبہ جیسے نالائق نے ٹارگٹ کیا تھا۔ یہ وہی اسلام ہے جسے 1400 سال پہلے بنو امیہ کے ایک نالائق نے، امیہ بن خلف نے ٹارگٹ کیا تھا۔ یہ وہی مذہب اسلام ہے جس مذہب اسلام کو عتبہ و شیبہ نے ٹارگٹ کیا تھا، ابو لہب نے ٹارگٹ کیا تھا۔ لیکن خدا کی عزت و جلال کی قسم، یہ اسلام 1400 سال پہلے بھی سر اٹھا کر چل رہا تھا، 1400 سال کے بعد آج بھی سر اٹھا کر چلتا ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت خوب ہے۔ آج جس مذہب اسلام سے ہمارا تعلق ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ آج کے حالات بڑے نازک ہیں، آج کے حالات بڑے خراب ہیں، آج کے معاملات بہت خراب ہیں۔ حضرات، آج سے پہلے بھی حالات بڑے نازک تر تھے، لیکن اسلام کا کچھ نہ بگڑا، مسلمانوں کا کچھ نہ بگڑا۔ کل مسلمان اسلام کے نام پر جب مارے گئے تو بھی شہید کیے گئے، شہید کہے گئے، شہید بلائے گئے۔ آج بھی اسلام کے ماننے والے مسلمانوں کو اگر کوئی ٹارگٹ کر کے موبلائزنگ کر کے مارتا ہے یا کسی بھی طریقے سے اسلام کے ماننے والے کو تکلیف پہنچاتا ہے تو یاد رکھے، اگر وہ بچ جائے گا تو بھی صاحب ثواب ہوگا، صاحب نیکی ہوگا، اور اگر دنیا سے اسلام کے نام پر چلا جائے گا تو اسے اللہ رب کائنات صاحب عزت بنا کر اٹھائے گا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ ہی، ایک سجدہ شبیری، جن کی پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ ہوتی ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، انہیں کبھی بھی اسلام کی دشمن طاقتیں جھکا نہیں پاتی ہیں۔ بہت کوشش کی تھی آج سے 40-50 سال پہلے، کون لوگوں نے کوشش کی تھی، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا جانتی ہے اچھی طریقے سے۔ اگر نبی کا ایک عاشق اٹل اپنے رنگ میں آ گیا تو بڑے بڑوں کی کایا پلٹ کر رکھ دیتا ہے۔ حضرات، میں عرض یہ کر رہا تھا، اس اسلام کو اللہ نے پسند کیا اور اس اسلام کو ٹارگٹ ابلیس کی اولادوں نے کیا۔ اسلام کو پسند کرنے والا رب العالمین اور اسلام سے لڑائی کرنے والا شیطان ہے۔ حضرات گرامی، اب اسلام کے نام پر جن لوگوں نے دنگے اور فساد کیے ہیں، اسلام کے نام پر جن لوگوں نے مسلمانوں کو ستانے کی کوشش کی ہے، وہ دنیا میں بھی تباہ و برباد رہیں گے اور اپنی آخرت بھی تباہ و برباد کو دیکھیں گے۔ حضرات، لیکن بات یہ نہیں ہے کہ ان کا حشر کیا ہوگا، بات یہ ہے کہ اسلام کل بھی زندہ تھا، اسلام آج بھی زندہ ہے، اور اسلام ہمارے مر جانے کے بعد صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس لیے اسلام کو زندگی کسی منتری نے نہیں دی ہے، اسلام کو زندگی مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمائی ہے، اسلام کی روح کو تازگی کربلا کے حسین نے عطا فرمائی ہے۔ حضرات، میں عرض کر رہا ہوں، اسلام کا کبھی کچھ بھی نہ بگڑا ہے، اسلام تو دن بدن ترقی کرتا گیا۔ کل جب اسلام کے دشمنوں کی فہرست میں ایک نام ابو حضرت عمر کا تھا، تب بھی اسلام کا کچھ نہ بگڑا۔ وہی اسلام ہے، عمر دشمن بنے ہوئے ہیں، بھائی کو بہنوئی کو مار رہے ہیں، بہن کو مار رہے ہیں، لیکن جب اسلام قریب سے عمر نے دیکھا تو وہی اسلام جس کے آپ دشمن بنے ہوئے تھے، اسی اسلام کے محافظ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، اب مکے کے اندر اذان
چھپ کر نہیں ہوگی بلکہ اذان کھلا کھلا ہوگی. رات تب سے لے کر آج تک کونے میں نہیں, کمرے میں نہیں, کسی محلے کے کسی ایک محدود جگہ پر نہیں, بلکہ الحمدللہ میدان میں ہے تو بھی کھلے عام اذان ہے, مسجد میں ہے تو بھی کھلے عام اذان ہے. حضرات گرامی, اسلام ہمیشہ بلند رہا ہے اور ہمیشہ بلند رہے گا. لیکن جب اسلام کے فالوور اسلام کو صحیح طریقے سے فالو کرتے ہیں تو اسلام اپنے فالوور کو بھی بلند کر دیا کرتا ہے. بہت لمبی بات نہیں کروں گا, میرے بعد انشاءاللہ بہت زبردست دھواں دھار دھماکے دار خطاب آپ کو سننا ہے, اور آپ چھوٹے بھائی سے سن لیجئے. انشاءاللہ جب بڑا آئے گا تو اس کا رنگ الگ ہوگا. الحمدللہ ثم الحمدللہ, بڑی زبردست تقریر ہوتی ہے. اللہ حضرت کے اندر اور جذبہ اور قوت اور صلاحیت اور عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. توجہ کے ساتھ سنیے گا. اسلام کل بھی بلند تھا, آج بھی بلند ہے. حضرات گرامی, اس لیے اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا ہے, اسلام پیار کے زور پر پھیلا ہے, اسلام بندوق کے زور پر نہیں پھیلا ہے, بلکہ اسلام دل کی محبت کی بنیاد پر پھیلا ہوا ہے. آج یہی وجہ ہے اللہ رب کائنات نے اسے پسند کیا, اور جب رب پسند کرے تو مجبور ہو کے بھی پسند کرنا پڑے گا سب کو, یا پھر مسکرا کر پسند کرنا پڑے گا. بہرحال آپ تاریخ کے چیپٹر کو اٹھا کر پڑھیے اور دیکھیے کہ ہر دور میں اسلام کے دشمن رہے ہیں, لیکن ہر دور میں اسلام کے موافق بولنے والے بھی رہے ہیں. اسلام کا کبھی پال بھی پاکا نہ ہو سکا. اسلام دن دن ترقی کرتا ہے. اگر ہمیں جیل میں ڈالا جاتا ہے تو بھی اسلام بلند ہوتا ہے, اگر ہمیں مار دیا جاتا ہے تو بھی اسلام کا رنگ نکھرتا ہوا نظر آتا ہے. اس لیے اسلام مردہ کا نام نہیں ہے, اسلام زندہ کا نام ہے. اور جب جب کوئی اسلام کے نام پہ مارا جائے گا, جب جب کسی کی زندگی اسلام پہ نام پر جائے گی, وہ اسلام نکھرتا جائے گا, وہ اسلام سنورتا جائے گا, یہ اسلام بڑھتا جائے گا. اور یاد رکھیے, کسی ایک کے مرنے سے اسلام ختم نہیں ہوتا ہے. ساری دنیا کے انسان ختم ہو جائے پھر بھی اسلام باقی رہے گا. بے شک اسلام باقی رہے گا. اس لیے پسند کرنے والا رب العالمین ہے کہ نہیں؟ بولیے, زور سے بولیے. پسند کرنے والا رب العالمین ہے, اور حفاظت کرنے والا کون ہے؟ رب العالمین ہے. بولیے ہے کہ نہیں؟ اس اسلام کی حفاظت اللہ رب کائنات نے فرعون سے موسیٰ کے ذریعے کرائی. اس اسلام کی حفاظت نمرود سے اللہ نے ابراہیم کے ذریعے کرائی. اس اسلام کی حفاظت ابو جہل عتبہ و شیبہ ابو لہب کے ان لوگوں کے سامنے اپنے حبیب کو موجود کیا, پیش کیا, اور اپنے محبوب سے اسلام کی حفاظت کرائی. اور جب اسلام کی گردن پر تلوار دشمنوں نے تانی تو نواسے رسول سے اسلام کی حفاظت. بے شک بے شک. الحمدللہ اسلام زندگی کا نام ہے, اور جو لوگ اسلام سے جڑ جاتے ہیں وہ مر کے بھی زندہ رہا کرتے ہیں. بے شک بے شک. ٹارگٹ دنیا لاکھ کرتی رہے, کوئی دقت نہیں. ہم تو کہتے ہیں پوری دنیا اسلام کی مخالف ہو جائے, جسے ڈالنا ہے ڈال دے, جس کو بھی ڈالنا ہے جیل میں ڈال دیا جائے. لیکن یاد رکھیے, کسی عالم دین کو, کسی مفتی کو, کسی اسلامک اسکالر کو جیل میں ڈالنے سے اسلام جیل میں نہیں جائے گا. واہ واہ, بے شک. اسلام کل بھی سینے پہ چڑھ کے بول رہا تھا, آج بھی بول رہا ہے, اور کسی کی بھی حکومت رہے صبح قیامت تک. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. جشن عید میلاد النبی, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, خواجہ کا ہندوستان. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. ایک بات بڑی تیزی سے سن لیجئے, بات اپنی تمام کرتا ہوں. اسلام کی فطرت میں, قدرت میں لچک دی ہے. اسلام کا کام اکڑنا نہیں ہے, جو شے اکڑ جاتی ہے بگڑ جاتی ہے, اور جس شے کے اندر لچک ہوتی ہے وہ بڑھتی رہتی ہے, بڑھتی رہتی ہے.
اور جس کے اندر اکڑپن ہوتا ہے وہ اتنا اکڑ جاتی ہے کہ ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے کہ نہیں؟ لیکن اسلام اکڑنے والوں کا مذہب نہیں ہے، بگڑنے والوں کا مذہب نہیں ہے، اسلام قربانی دینے والوں کا مذہب ہے۔ اسلام سب کچھ قربان کر کے اسلام پہ مر مٹنے والوں کا مذہب ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، مکہ کی سرزمین ہے، میں کسی مرد کی جانب نہیں جا رہا، مکہ کی سرزمین ہے، آج بھی جیسے لوگ دشمن بنے بیٹھے ہیں اور کبھی ان کو جیل میں ڈال رہے ہیں، کبھی ان کو ریمانڈ پر لے رہے ہیں، کبھی ان کو لے رہے ہیں، یاد رکھیے ایمان کبھی قید میں نہیں رہتا۔ سعودی عربیہ کی حکومت نے عالم ربانی حضرت سیدنا مولانا حبیب الرحمان صاحب رئیس اعظم اڑیسہ المعروف مجاہد ملت کو جیل میں ڈال دیا، جیل میں ڈال دیا۔ جب خدا داد نعمت ہوتی ہے ساتھ میں تو دنیا کچھ کر نہیں پاتی، جیل میں ڈال دیا مجاہد ملت کو۔ مجاہد ملت جیل میں ہے، جیلر سامنے رکھوالی کر رہا ہے، رات کا آدھا حصہ گزر گیا، جیلر کو ہلکی سی نیند کا جھپکا آیا، اور جب نیند کا جھپکا آیا اس کی آنکھوں پر تو وہ جب غنودگی کے عالم میں اپنی آنکھیں بند کرتا ہے پھر کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ جو بندہ جیل کے اندر تھا جیل کے باہر کھڑا ہے، مسلح بچھائے ہوا ہے اور اپنے رب کے حضور جھکا ہوا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ وہ پہلے جیلر پہلے جیل کی دیواری کو دیکھتا، دیوار کو دیکھتا ہے، پھر جیل کے گیٹ کو دیکھتا ہے، پھر اس کے چینل کو دیکھتا ہے، چینل گیٹ کو دیکھنے کے بعد اس کی تمام گیٹ کو تالے کو دیکھنے کے بعد پھر اپنے اس مولانا کی طرف دیکھتا ہے جسے جیل میں ڈالا گیا تھا۔ حضرات کرامی توجہ کے ساتھ سنیے گا، رئیس اعظم اڑیسہ مجاہد ملت سرکار باہر نماز پڑھ رہے ہیں، تالا بند ہے، تالا بند ہے، نماز باہر پڑھ رہے ہیں، نماز باہر پڑھ رہے ہیں، جیلر پریشان، یہ کیسے ہوا؟ تالا بند ہے، چابی میرے پاس، کسی نے چابی لی نہیں، تالا کھلا تو کیسے؟ تو جواب ملتا ہے مجاہد ملت کی طرف سے، اللہ والے کو کوئی قید میں نہیں رکھ پاتا۔ کیا کہہ رہے ہیں بھائی، بہت خوب۔ یہ تالا کیا کر سکتا ہے میرا؟ مجھے تو میرے رب نے آزاد کیا ہے۔ حضرات تو اس وقت بھی کچھ نہیں ہوا اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو اپنے تمام بھائیوں سے کہتے ہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، مفتی سلمان ندوی کے حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرا سلمان فارسی کی محبت میں مجاہد ملت کی سنت ادا کرنے گیا ہے، جلدی ہی محبت کے ساتھ عزت کے ساتھ واپس آئے گا، اس لیے وہ ناموس رسالت کا پہرے دار ہے۔ جو ناموس رسالت کا پہرے دار ہوتا ہے وہ دنیا میں سب سے پہلے عزت دار بنا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات آخری جو مجھے یہ کرنی تھی کیونکہ مجھے کوئی موڈ نہیں تھا میرا تقریر کرنے کا، نہ ہی کوئی ذہن تھا، بس بات آ گئی تو میں نے دو چار جملے بات کہہ دی آپ کے سامنے۔ حضرات میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام کو ٹارگٹ بہت پہلے لوگوں نے کیا۔ کس نے نہیں کیا؟ جب آدم کی شکل میں اسلام موجود تھا تو ابلیس نے ٹارگٹ کیا، اور ٹارگٹ کرتے ہوئے لوگ آئے۔ بہرکیف مکے کی سرزمین پر اسلام کو ٹارگٹ پہ لیا گیا، نشانے پہ لیا گیا۔ ایک خاتون ہے جن کا نام حضرت زنیرہ ہے۔ حضرت زنیرہ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے اور پھر دیکھیے اسلام کا رنگ میں دیکھیے۔ ابھی اسلام کے ماننے والے چند بولے تو انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، چند ہیں، لیکن اسلام کا جلوہ دیکھیے، اسلام کا رنگ دیکھیے، اسلام کی بھوکالی دیکھیے، اسلام کا مزاج دیکھیے، اسلام کی طاقت دیکھیے، اسلام کی توانائی دیکھیے، اسلام کی رفتار دیکھیے، اسلام کی طاقت
देखिए اللہ کی عزت کی قسم چند لوگ مسلمان ہوئے ہیں، انہی میں ایک ہے زنیرہ۔ ابھی 40واں نہیں ہوا اسلام کا، 40واں نہیں ہوا ہے، اسلام ٹارگٹ پر ہے، پانی میں اسلام ٹارگٹ پر ہے، اسلام کو، اسلام کے پانی کو ٹارگٹ پر بنا لیا گیا ہے۔ مکے کے تمام کفار و مشرکین جس طریقے سے آج لوگ ٹارگٹ کر رہے ہیں، ایسے ہی اس وقت ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ آج تو عربوں خربوں میں بلکہ پوری دنیا میں اسلام ہے، پہلے تو صرف مکے میں تھا، مکے میں تھا، چند لوگ مسلمان ہوئے ہیں، انہی میں ایک خاتون ہے، ایک لیڈی ہے جن کا نام حضرت سنیرہ ہے۔ حضرت گرامی، حضرت سنیرہ نے نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھی، ان کا کردار دیکھا، ان کے اعتبار دیکھے، ان کے افعال کو غور کیا، ان کے کردار پر غور کیا، ان کو فالو کرنا شروع کیا۔ وہ محمد جس کا کوئی جواب نہیں ہے، اس کا چلنا لاجواب ہے، اس کا پینا لاجواب ہے، اس کا کھانا لاجواب ہے، اس کا پہننا لاجواب ہے، اس کی نگاہوں کا زمین پر جھکا کر چلنا لاجواب ہے۔ حضرت گرامی، جب محمد کے کردار کو دیکھا سنیرہ نے تو دل دے بیٹھی، کہا جس محمد کے کردار کا یہ عالم ہے، اس محمد کے دین کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سنیرہ نے نبی کی پاک کی محبت میں ڈوب کر ان کا دین قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، کلمہ توحید و رسالت پڑھ لیا۔ اب جیسے ہی کلمہ پڑھا کچھ ہی دن میں ابو جہل کو خبر مل گئی۔ ابو جہل کو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آوت ہے کہ نہیں؟ آوت ہے۔ ابو جہل کو خبر مل گئی، حضرت زنیرہ کو ٹارگٹ کیا گیا، پکڑو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھیل جائے، فاؤنڈیشن لگاؤ، پابندی لگاؤ، ڈراؤ دھمکاؤ، نہ مانے تو مارو۔ ابو جہل نے اپنے تمام لوگوں کو لیا اور حضرت زنیرہ کو پکڑوایا، اور پکڑوانے کے بعد حضرت زنیرہ کو مکے کے چوراہے پر ایک پلر سے باندھ دیا، اور باندھنے کے بعد زنیرہ سے کہا، او زنیرہ سنا ہے تم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ زنیرہ نے سینہ ٹھوک کر کہا، او ابو جہل، ہاں میں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ۔ اتنا سننا تھا، ابو جہل کے ہاتھ میں کوڑا ہے، ابو جہل کے ہاتھ میں کوڑا ہے، اٹھایا کوڑا اور مارنا شروع کر دیا، ادھر سے کوڑا مار رہا ہے، ادھر سے کوڑا مار رہا ہے۔ حضرت زنیرہ کے جسم پر جہاں بھی کوڑا پڑتا تھا، تاریخ کے پنے اس بات پر شاہد ہے کہ کپڑے پھٹ کر وہاں کی کھال پھٹ جاتی تھی، وہاں سے خون جاری ہو جاتا تھا۔ حضرت گرامی، زنیرہ کو مارتا رہا ابو جہل، اپنے آپ کو مرد کہلانے والا، اپنے آپ کو مرد بننے والا، ایک عورت پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہا تھا، حضرت زنیرہ کو مار رہا تھا۔ قصور صرف اتنا تھا، اسلام قبول کر لیا تھا، غلطی اتنی ہی، اسلام قبول کر لیا تھا، یہ ان کی نظر میں غلطی تھی، لیکن ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سچائی تو یہ ہے جب تک وہ پہلے دھرم پہ تھی وہ غلطی پر تھی، جب مصطفیٰ کے دین کو اپنایا تبھی وہ راہ راست پر آئی، تبھی وہ راہ ہدایت پر آئی، تبھی وہ صراط مستقیم پر آئی۔ حضرت زنیرہ کہتی ہو ابو جہل جتنا مارنا ہے مار لے، جتنا مارنا ہے مار لے، لیکن اب کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا اب محمد کا کلمہ پڑھنا نہیں بند کروں گی، میں نے دل سے پڑھ لیا ہے اور ان کو دل دے بیٹھی ہوں، ان پر میں ان کے قدموں پر نثار ہونے کے لیے تیار ہوں۔ جا سکتی ہے مگر زنیرہ مصطفیٰ جان رحمت کا دین نہیں چھوڑ سکتی۔ حضرات گرامی توجہ کے ساتھ، اس ٹائم بھی دین خطرے میں تھا، لوگوں کو لگ رہا تھا، لیکن اس ٹائم بھی دین خطرے پر نہیں تھا اور آج بھی خطرے میں نہیں ہے۔ دین کے لیے کیا خطرہ ہے؟ جس دین کو پسند کرنے والا رب العالمین ہے۔ خطرہ تو انہیں جو دین سے دشمنی کرتے ہیں، وہ جائیں گے جہنم میں۔ حضرت زنیرہ کو مارا اور مارنے کے بعد اب ابو جہل نے عمر کو کوڑا دیا۔ کس کو؟ عمر کو۔ یہ وہی عمر ہے جو بعد میں حضرت عمر بنے۔ عمر کو کوڑا دیا اور کوڑا دینے کے بعد کہا عمر مارو زنیرہ کو۔ حضرت زنیرہ کو عمر نے بھی کوڑے دیے، کئی کوڑے برسائے ان پر۔ برسانے کے بعد آخر میں ابو جہل نے کہا
زنیرہ ابھی بھی وقت ہے، مان جاؤ، محمد کا کلمہ پڑھنا بند کر دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا دین چھوڑ دو، ان کے مذہب سے دور ہو جاؤ، اپنے آباء و اجداد کے مذہب پر قائم رہو۔ تو زنیرہ نے کہا تھا میرے جسم کا قطرہ قطرہ نکال لو لیکن مصطفیٰ کا دین نہیں چھوڑوں گی، میرے جسم کی پوٹی پوٹی کٹ ڈالو مگر محمد کا کلمہ پڑھنا بند نہیں کروں گی۔ تو ابو جہل غصے میں آیا اور اس نے کہا اگر بات ایسی ہے تو زنیرہ تجھے مار دیا جائے گا۔ زنیرہ نے کہا اب مرنے کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں پر جان لٹانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرات گرامی اتنا کہنا تھا کہ ابو جہل نے ایک رسی لی اور رسی لینے کے بعد حضرت زنیرہ کی گردن کو دبوچا۔ جب گردن کو دبایا بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی سختی کے ساتھ، بہت مضبوطی کے ساتھ اور بہت طاقت کے ساتھ جب زنیرہ کی گردن دبوچی گئی، حضرت زنیرہ کی آنکھیں باہر، آنکھوں کا ڈھیلا باہر آیا۔ جب آنکھوں کا ڈھیلا باہر آیا، مرضی قدرت کیا تھی ذرا ملاحظہ فرمائے، آنکھوں کا ڈھیلا باہر آیا اور اس کے بعد حضرت زنیرہ سے ابو جہل نے کہا زنیرہ آپ کیسا محسوس ہو رہا ہے، بتاؤ اب چھوڑو گی کہ نہیں چھوڑو گی؟ کہا آنکھیں نکل کر باہر آ جائیں گی پھر بھی مصطفیٰ کا کلمہ بند نہیں کروں گی، مصطفیٰ کا ذکر بند نہیں کروں گی۔ اس نے اور کس کے دبوچا، آنکھ کی روشنی چلی گئی، حضرت زنیرہ آنکھ سے چند معصور ہو جاتی ہے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ جب آنکھوں کی بینائی چلی گئی تب ابو جہل نے تبرہ کیا، کہا زنیرہ تو تیری آنکھوں کی آنکھیں چلی گئی ہیں، بلا اپنے محمد کو، بلا اپنے محمد کو، بلا اپنے محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہا بلا اپنے پیغمبر کو اور ان سے کہے کہ تیری دعا، تیری آنکھیں واپس کر دے، تیری آنکھ کی بینائی چلی گئی ہے، کہے ان سے کہ تیری آنکھیں واپس کر دے۔ اتنا کہنا تھا، حضرت زنیرہ کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب حضرت زنیرہ رب کے حضور عرض کرتی ہے اے پروردگار عالم، اب تک کہ میں نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا، مجھے کوڑے مارے جا رہے تھے، میں نے اپنی حفاظت کی دعا نہ کی، میرا خون بہ رہا تھا لیکن میں نے اپنے خون کو بچانے کے لیے کسی سے کوئی دعا نہ کی، تجھے تیری بارگاہ میں عرضی نہ لگائی۔ اے پروردگار عالم، اب تک کہ میرے وجود کا سوال تھا میں خاموش تھی، اب تک میرے جسم کا سوال تھا میں خاموش تھی، اب تک میرے ایمان کا سوال تھا میں چپ تھی، میں تکلیفیں برداشت کر رہی تھی، لیکن مولا اب تیرے پیغمبر کی عزت کا مسئلہ ہے، اب تیرے پیغمبر کی عزت و ناموس کا معاملہ آ گیا ہے۔ اے پروردگار، میں تیرے پیغمبر کی عزت پر آنچ نہیں آنے دے سکتی، مجھے گوارا نہیں ہے۔ اے پروردگار عالم، میں تجھے تیرے حبیب پیغمبر کا وسیلہ دیتی ہوں، میری آنکھیں واپس کر دے۔ اے پروردگار میری آنکھیں واپس کر دے۔ اتنا کہنا تھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی حضرت زنیرہ کی دعا کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی کہ حضرت زنیرہ دعا کمپلیٹ نہیں کر پائی تھی کہ حضرت زنیرہ کی حضرت زنیرہ کے ہاتھ بھی نیچے نہیں آئے تھے دعا کے لیے، دعا سے واپس۔ حضرات گرامی اتنے میں ہی اچانک آسمان کی طرف سے ایک روشنی نمودار ہوتی ہے اور وہ روشنی حضرت زنیرہ کی آنکھوں میں آ کر پیوست ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی پیوست ہو جاتی ہے حضرت زنیرہ پھر ٹارگیٹ پہ لیتی ہے ابو جہل کو اور کہتی ہے ابو جہل دیکھ میرے محمد کو آنا نہیں پڑا، میرے محمد کا وسیلہ اتنا کافی ہے کہ اللہ نے میری آنکھیں واپس۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حضرت زنیرہ کی آنکھیں واپس آ گئیں، ابو جہل جھنجلا کر واپس چلا گیا، سارے مکے کے کفار و مشرکین تماشائی بنے رہے، لیکن ایک غازیہ دین کی مجاہدہ نے پورے کفر و شرک کو چیلنج کر دیا کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کی طاقت کے سامنے، تمہارا کوئی وقار نہیں ہے مصطفیٰ کی عزت کے سامنے۔ سنو، کل بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ رہی تھی، آج بھی پڑھ رہی ہوں اور آخری ساتھ تک محمد عربی کا کلمہ پڑھ رہی ہوں۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات کلیئر ہو گئی۔ جب دیکھا زنیرہ کا اب کچھ نہیں ہو سکتا، ابو جہل کوڑا وڑا پھینک کے بھاگ گیا۔ آج بھی جو لوگ ٹارگٹ پر ہیں انشاءاللہ وہ بھی بڑی جلدی بھاگیں گے۔ اب کہاں بھاگیں گے یہ اللہ ہی جانے، ہمیں نہیں پتا ہے، وہ جہاں بھگانا چاہے گا بھگائے گا۔ ٹھیک ہے، بات تھی یہ، حضرت عمر نے مارا تھا
ابھی یہ حضرت نہیں بنے، ایمان نہیں لائے، کچھ ہی دن کے بعد پتہ چلا کہ حضرت عمر نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عمر نے بھی، تفصیل نہیں بتاؤں گا میں، حضرت سے سن لیجئے، حضرت عمر نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت عمر نے جب کلمہ پڑھا، اب اسلام کسے کہتے ہیں سمجھے اسلام، یہی بات آخری سمجھا کر بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت عمر نے کلمہ پڑھا، پڑھنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد حضرت زنیرہ کے دروازے پر گئے، حضرت زنیرہ کے دروازے پر گئے، حضرت زنیرہ کے دروازے پہ گئے۔ چچا ادھر دیکھیے، ادھر دیکھیے، بات کو کوٹ کیجئے، سمجھیے۔ حضرت زنیرہ کے دروازے پہ گئے، چوکھٹ پر آواز تھی، جب آواز تھی تو حضرت زنیرہ بولتی کون؟ کا عمر آیا ہے، عمر۔ حضرت زنیرہ کہتی او عمر، پھر مارنے کے ارادہ لے کر کے آئے ہو تو سن لو، مار لو، مگر مصطفیٰ کا کلمہ ابھی بھی پڑھنا بند نہیں کروں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زنیرہ کہتی ہے عمر اگر ارادہ آج بھی وہی ہے تو سنو، کل جو جذبہ میرے سینے میں تھا آج بھی وہی ہے، کل بھی مصطفیٰ پر جان دینے کو تیار تھی اور آج بھی زنیرہ مصطفیٰ کے قدموں پر مرنے کے لیے تیار۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت زنیرہ سے عمر نے کہا زنیرہ ذرا بات تو سنے۔ زنیرہ باہر آتی، کہتی عمر کہاں ہے، کوڑا نکالو، نکالو کوڑے اپنے، مارو اگر مارنا ہے۔ اس بڑھاپے میں بھی میں مار کھانے کے لیے تیار ہوں، مگر مصطفیٰ کا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ عمر، توجہ رہے توجہ، وہ عمر جس سے ابلیس گھبراتا ہے، وہ عمر جس سے شیطان کے چیلے چپاٹی بھاگتے ہیں، وہ عمر جس سے مکے کے بڑے بڑے گنڈے لرزتے ہیں، وہ عمر زنیرہ کی دہلیز پر نگاہیں جھکا کر زارو قطار رونے لگا۔ جیسے بچے بھلک بھلک کر رو رہے ہیں ویسے حضرت عمر رو رہے ہیں۔ توجہ رہے توجہ، وہ عمر جو کوڑا برسا رہے تھے ان کو اتنا نرم دل کس نے بنا دیا؟ تو جواب ملے گا دنیا کی کسی اور نے نہیں بلکہ مذہب اسلام نے بنایا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے یہ درس دیا کہ اگر غلطی ہوئی ہے تو اس پر ندامت کے آنسو بہا لینا چاہیے، جس کے اوپر ظلم کیا ہے اس سے معافی مانگ لینا چاہیے۔ حضرت زنیرہ سے حضرت عمر کہتے ہیں اے زنیرہ، بات دراصل یہ ہے کہ جس محمد کا تو کلمہ پڑھتی ہے میں نے بھی اس رسول کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ حضرت زنیرہ کہتی ہے، زنیرہ کہتی کیا بات کہہ رہے ہو، سچ سچ بتاؤ، کہیں ارادہ کچھ اور تو نہیں ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں بس یہی بات بتانے کے لیے آیا ہوں، اب مجھے معاف کر دیں۔ کہ میں تجھے معاف تو نہ کرتی لیکن تو نے اگر میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو تو نے جتنے کوڑے مجھے مارے تھے سب معاف کر دیں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عمر جا میں سب معاف کرتی ہوں۔ یہ معاف کرنے کا درس، یہ معاف کرنے کا اصول، یہ معاف کرنے کا طریقہ، یہ معاف کرنے کا ثابتہ، یہ معاف کرنے کا دستور اگر کسی نے دیا ہے تو مذہب اسلام نے دیا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اور انہی اداؤں کو دیکھ دیکھ کر لوگ اسلام کو فالو کرتے گئے۔ اسلام کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے، اور اسلام کو نہ کمزور سمجھا جائے نہ اسلام کے ماننے والوں کو کمزور سمجھا جائے۔ یاد رہے کسی کو ریمانڈ پر لینے سے اسلام کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن ہاں اسلام کو ٹارگٹ کرنے والے ضرور تکلیف میں ہوں گے۔ جس دن اللہ رب کائنات ان کی گرفت کرے گا اس دن انہیں راستہ تک نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے خود رب کائنات کا ارشاد گرامی ہے اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اے لوگو تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب ملک الموت فرشتہ آئے گا تب پردھان منتری نہیں بچا پائے گا، جب موت کا فرشتہ آئے گا تب کوئی ایم ایل اے نہیں بچا پائے گا، جب موت کا فرشتہ آئے گا تب کوئی مولوی نہیں بچا پائے گا، جب موت کا فرشتہ آئے گا تب کوئی بابا نہیں بچا پائے گا، جب موت کا فرشتہ آئے گا تب کوئی مفتی نہیں بچا پائے گا۔ جب موت کا فرشتہ آئے گا تو وہ روح نکال کر اور تجھے مار کر لے کے ہی جائے گا۔
اس لیے اگر اپنی بھلائی چاہتا ہے تو دنیا والوں کے ساتھ بھلائی کرنا سیکھ لے، اگر بھلائی نہیں کرے گا تو تیرے ساتھ بھی بھلائی رب کائنات کرنے والا نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین جو ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ اللہ رب کائنات ہمیں حق بولنے اور سچ بولنے اور سینے پہ چڑھ کر بولنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ رب